السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے شدت کی گرمی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہر موسم، ہر قسم کا موسم بنایا۔ وہی سردی لاتا ہے اور وہی گرمی لاتا ہے، وہی موسموں کا رب ہے۔ اسی نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام متقی صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، انسان میں اللہ تعالیٰ نے بعض فطری کمزوریاں ودیعت فرمائی ہیں جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان خواہشات نفسانی و شہوانی کے دلدل میں دھنس کر اتنا کمزور اور نحیف ہو جاتا ہے کہ وہ خالق کو چھوڑ کر خادم کا غلام اور طلبگار بن جاتا ہے۔ انسان کی اسی اصولی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ وہ موسمی تبدیلیوں کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، جیسا کہ جاری موسم گرما میں درجہ حرارت کے بڑھ جانے اور شدید گرمی کی لہر اور لو لگنے سے کئی لوگ اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اگر ہم موسم گرما کی شدت کی حقیقت کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس شدید گرمی کا جہنم کی گرمی سے کوئی تقابل نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، بلکہ یہ دنیاوی گرمی تو آتش جہنم کا ایک ادنا سا حصہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے بھی ایک حصہ ہے، جسے رب کائنات نے انسان کے لیے قابل استعمال بنانے کے لیے، جس آگ کو رب کائنات نے انسان کے لیے قابل استعمال بنانے کے لیے سمندر کے پانی میں اسے 2 دفعہ دھویا اور 2 دفعہ اس کو بجھایا۔ دنیا کی آگ سمندر سے نہ دھوئی جاتی تو اس سے انتفاع محال تھا، یعنی اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تمہاری اس آگ کو سمندر نے دھو دیا، تب جا کر یہ اتنی ٹھنڈی ہوئی، ورنہ تم اس سے نفع نہ اٹھا سکتے، اور یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اسے ہوگا جسے جہنم کی آگ کے جو 2 جوتے اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ اس طرح گھولتا ہوگا جس طرح ہانڈی گھولتی ہے۔ اس کے باوجود وہ یہ سمجھے گا کہ دوزخیوں میں سے اور کسی کو اس سے زیادہ سخت عذاب نہیں ہے، حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ متفق علیہ۔ اے اللہ کے بندو، آتش جہنم کی گرمی و تپش کے بارے میں رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی فرمائیے کہ دوزخ کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، جو تم دنیا میں محسوس کرتے ہو، کاش تم سمجھ سکتے۔ یعنی دنیا کی گرمی جو جہنم کی آگ کا ایک ادنا حصہ ہے، اس کے باوجود انسان اسے برداشت نہیں کر پا رہے اور اس سے بچنے کے لیے مختلف احتیاطی تدابیر و اقدامات اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ آتش جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی کوشش اور سعی نہیں کرتے۔ جس کی ایک چنگاری اگر مشرق میں ہو تو اس کی حرارت مغرب تک پہنچ جائے۔ فرمان باری تعالی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ تیز اور گرم ہے، سو تعجب ہے کہ اس گرمی سے تو بچتے ہو جو دنیا کی ہے، اور جہنم میں جانے کا خود سامان کر رہے ہو کہ کفر و مخالفت کو نہیں چھوڑتے۔ کیا خوب ہوتا اگر وہ سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، آگ نے اپنے رب کے سامنے شکایت کی اور کہا، اے میرے پروردگار، میرا ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، اب مجھے سانس نکالنے کی اجازت دیجیے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس نکالنے کی اجازت دی، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں۔ یہ جو تم گرمی کی سختی پاتے ہو یہ جہنم کی ہی حرارت ہے۔ اے اللہ کے بندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی گرمی اور بدبو کی شدت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر جہنم سے آگ کا ایک ڈول زمین کے درمیان میں رکھ دیا جائے تو یہ مشرق و مغرب کے درمیان کی تمام چیزوں کو اپنی بدبودار اور سخت گرمی سے دکھی کر دے، اور جہنم کے شراروں میں سے ایک شرارہ یعنی جہنم کے چنگاریوں میں سے ایک چنگاری اگر مشرق میں موجود ہو تو اس کی گرمی مغرب میں رہنے والے کو جا پہنچے گی۔ اے اللہ کے بندو، اگر جہنم میں سوئی کے برابر سوراخ کر دیں تو سب اہل دنیا مر جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس کی گرمی سے روئے زمین پر رہنے والے سارے لوگ مر جائیں۔ اے اللہ کے بندو، دوزخ ہر روز دوزخیوں کو طلب کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی آپ نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں جہنم یہ نہ کہتی ہو کہ میری گرمی سخت ہو گئی، میری گہرائی بڑھ گئی، میرے انگارے بڑے ہو گئے، اے رب اب تو میرے اہل کو میرے اندر جلد از جلد داخل کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل جہنم گرمی سے جب فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسی ٹھنڈی ہوا سے کی جائے گی جو ہڈیوں تک کو پھاڑ دے گی، جس کی تکلیف سے گھبرا کر جہنمی پھر دوبارہ آگ طلب کرنے لگیں گے۔ اے اللہ کے بندو، آج شدید گرمی کی لپیٹ میں ہم ہیں، جس کی پیچیدگیوں سے بچنے اور جسم کے درجہ حرارت کو مناسب و موزوں رکھنے کے لیے انسان مختلف ترکیبیں اختیار کرتا ہے، جیسے گرما کی چھٹیاں گزارنے کے لیے نقل مکانی کرنا یعنی سرد مقامات کا رخ کرنا وغیرہ، لیکن انسان کو جہنم کی آگ سے بچنے کی کوئی فکر نہیں، جس سے باہر نکلنے کے تمام راستے مسدود اور بند ہو چکے ہیں۔ رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلنے کا فرط و رنج و الم کے باعث تو انہیں لوٹا دیا جائے گا اس میں اور کہا جائے گا کہ چکھو جلتی ہوئی آگ کا عذاب۔ اے اللہ کے بندو، انسان دنیا کی چند روزہ گرمی سے بچنے، اپنی صحت کو گرمیوں کے موسم میں برقرار رکھنے اور پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے وافر مقدار میں پانی اور ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتا ہے، لیکن آج کا انسان جہنم کی اس ہول ناکیوں سے کتنا بے فکر نظر آ رہا ہے، جہاں اسے پینے کے لیے گھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر پینا پڑے گا اس پر گھولتا ہوا پانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کے سروں پر گھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا، جو جسم میں سرایت کرے گا یہاں تک کہ دوزخی کے پیٹ میں پہنچ جائے گا، اور جو کچھ اس کے پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا، پھر یہ گرم پانی سرایت کرتا ہوا دونوں قدموں سے باہر آ جائے گا، اور ابھی وہ گرم ہی ہوگا اور اسے پھر پہلی حالت میں لوٹا دیا جائے گا تاکہ یہ عمل دوبارہ دہرایا جا سکے۔ اے اللہ کے بندو، آج انسان وقتی گرم لو سے بچنے کے لیے پنکھے، ایئر کولر اور ایئر کنڈیشن کا استعمال کرتا ہے تاکہ اسے کچھ راحت مل جائے، لیکن وہ جہنم کی اس دائمی آگ کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا، جس سے بچنا انسان کے بس کی بات نہ ہے۔ خالق کونین ارشاد فرماتے ہیں، بھیجا جائے گا تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں، پھر تم اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکو گے۔ آج کے ترقی یافتہ دور کے انسان کی ساری توانائیاں اور صلاحیتیں زیادہ تر دنیا کے حصول تک محدود و مرکوز ہو کر رہ گئی ہیں، جبکہ انسان کو آخرت کے لیے فکر مند رہنا اور وہاں کے لیے تیاری کرنا چاہیے، چونکہ عقل مند وہی شخص ہے جو دور اندیش ہو اور اپنے مستقبل کو درخشاں بنانے کے لیے کوشاں ہو، اور جو فانی نعمتوں کے حصول کے لیے دائمی نعمتوں سے محروم ہو جائے اسے کوئی دانا نہیں کہتا۔ لہذا جہاں ہم دنیاوی گرمی سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں،
وہیں ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ جہنم اور اس کی گرمی سے بچنے کے لیے بھی سعی و کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنے کلام کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور اس کی آیات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔